نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج کا عنوان ہے عقیقہ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر بچے کی پیدائش پر عقیقہ ہے، اس کی طرف سے خون بہاؤ اور اس سے گندگی دور کرو۔ دوسری حدیث شریف میں فرمایا کہ بچے کی پیدائش پر 7ویں دن جانور ذبح کیا جائے، سر کے بال منڈوائے جائیں اور اس کا نام رکھا جائے۔ تیسری حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کل غلام رہینۃ بعقیقتہ، ہر بچہ اپنے عقیقے کے ساتھ مرہون ہوتا ہے۔ حضرات علماء نے اس کی مختلف تفسیریں بیان فرمائی۔ پہلی تفسیر یہ ہے، ہر پیدا ہونے والے بچے کے لیے عقیقہ لازم ہے، جیسے شے مرہون مرتہن کے قبضے میں اس وقت تک ہوتی ہے جب تک قرض ادا نہ کر دیا جائے، تو جب تک بچے کا عقیقہ نہ کیا جائے تو بچہ مقید رہتا ہے۔ دوسری تفسیر حضرات علماء نے یہ بیان فرمائی کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو شیطان کے تصرفات میں جکڑا ہوا ہوتا ہے، مقید ہوتا ہے، اور جب بچے کا عقیقہ کر دیا جاتا ہے تو وہ شیطانی تصرفات سے آزاد ہو جاتا ہے، نجات پا جاتا ہے، جیسے کسی کو فدیہ دے کر آزاد کرا لیا جاتا ہے۔ تو گویا عقیقہ فدیہ کے درجے میں ہے۔ اور تیسری تفسیر حضرات علماء نے یہ بیان فرمائی کہ جب تک بچے کا عقیقہ نہیں کیا جاتا تو بچہ سفارش سے روکا رہتا ہے، اور قیامت کے دن بچہ اپنے والدین کی سفارش نہیں کرے گا اگر بچے کا عقیقہ نہیں کیا گیا ہوگا۔ چوتھی تفسیر حضرات علماء نے یہ بیان فرمائی کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے سر پر گندگی کے بال ہوتے ہیں، اور بچہ گندگی کے بالوں میں مقید ہوتا ہے، جکڑا ہوا ہوتا ہے۔ جب عقیقے کی بدولت بالوں کو کاٹ دیا جاتا ہے، بالوں کو موڑ دیا جاتا ہے، تو بچہ گندگی کے بالوں سے آزاد ہو جاتا ہے۔ بزرگان محترم حضرات علماء نے عقیقے کی مختلف حکمتیں بیان فرمائی۔ پہلی حکمت تو یہ ہے کہ عقیقے کی وجہ سے اللہ کا تقرب حاصل ہوتا ہے، اس کی نزدیکی حاصل ہوتی ہے، اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے۔ دوسری حکمت یہ ہے کہ بچہ مشکلات سے، پریشانیوں سے، بیماریوں سے نجات پا جاتا ہے۔ تیسری حکمت یہ ہے کہ جو والدین اپنے بچوں کا عقیقہ کرتے ہیں تو وہ سفارش کے مستحق ہو جاتے ہیں، اور والدین کے لیے بچے قیامت کے دن سفارش کرتے ہیں۔ اور چوتھی حکمت حضرات علماء نے یہ بیان فرمائی کہ بچہ یا بچی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اور گویا عقیقے کے ذریعے سے آپ اس خوشی کا اظہار کر رہے ہیں۔ بزرگان محترم، عقیقہ 7ویں دن کرنا مستحب ہے۔ اگر کسی وجہ سے 7ویں دن نہ کر سکے تو 14ویں دن، اور اگر 14ویں دن بھی نہ کر سکے تو 21ویں دن۔ 21ویں دن کے بعد اگر آپ عقیقہ کر رہے ہیں تو عقیقہ جائز تو ہے، لیکن مستحب وقت وہی جو بیان کیا جا چکا ہے۔ حضرت تھانوی علیہ الرحمہ نے بحثی زیور کے اندر لکھا ہے کہ جب بھی آپ عقیقہ کریں گے، خواہ کتنے ہی دن گزر جائیں، تو آپ کا عقیقہ ہو جائے گا، البتہ اس میں 7ویں دن کا خیال رکھنا چاہیے۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ بچہ اگر جمعے میں پیدا ہوا ہے تو جمعرات میں کر دیجئے، جمعرات میں پیدا ہوا ہے تو آپ بدھ میں کر دیجئے۔ لیکن اگر کوئی آدمی 7ویں دن سے پہلے عقیقہ کرنا چاہتا ہے تو ہمارے حضرات علماء حنفیہ نے لکھا ہے کہ 7ویں دن سے پہلے اگر آپ نے عقیقہ کیا تو نفس عقیقہ تو ہو جائے گا، لیکن عقیقے کی فضیلت حاصل نہیں ہو پائے گی۔ اسی طریقے سے اگر کسی کے والدین نے بچپن میں کسی کا عقیقہ نہیں کیا ہے اور بالغ ہونے کے بعد وہ اپنا عقیقہ خود کرنا چاہتا ہے تو بالغ ہونے کے بعد وہ اپنا عقیقہ کر سکتا ہے، اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نبوت ملنے کے بعد اپنا عقیقہ کرنا ثابت ہے۔ لڑکا اور لڑکی کے عقیقے میں فرق یہ ہے کہ لڑکے کی طرف سے 2 بکرے یا 2 بکریاں ذبح کی جائیں گی، اور لڑکی کی طرف سے 1 بکرا یا 1 بکری ذبح کی جائے گی۔ لیکن اگر 2 بکروں کی گنجائش نہ ہو تو لڑکے کی طرف سے 1 بکرا یا 1 بکری بھی کافی ہو جاتی ہے، اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے لڑکی کا عقیقہ 1 بکرے سے کرنا بھی ثابت ہے۔ لیکن وہ جو 2 بکرے ہوں ان کے بارے میں حضرات علماء نے فرمایا کہ وہ دونوں بکرے ہم عمر ہونے چاہیے، یا وہ دونوں بکرے اتنی عمر کے ہوں جتنی عمر کے بکرے قربانی میں ذبح کیے جاتے ہیں، یا وہ دونوں بکرے ایک ساتھ ذبح کیے جانے چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ ایک بکرا بدھ کے دن ذبح کر لیا اور دوسرا بکرا آپ نے جمعرات کے دن ذبح کر لیا۔ اگر آپ نے ایسا کیا
تو اگرچہ آپ کا عقیقہ ہو جائے گا، لیکن بہتر مناسب نہیں۔ ہاں البتہ ایسا کیا جا سکتا ہے کہ ایک بکرا آپ منگلور کے اندر ذبح کر رہے ہیں اور دوسرا بکرا آپ روڑکی کے اندر ذبح کر رہے ہیں، لیکن ایک ہی دن، تو اس کی اجازت شریعت نے آپ کو دی ہے۔ بزرگان محترم، اب آتا ہے مسئلہ اس کے گوشت کا، تو حضرات علماء نے لکھا ہے کہ عقیقے گوشت پورا کا پورا تقسیم بھی کیا جا سکتا ہے، پورا کا پورا اپنے گھر بھی رکھا جا سکتا ہے، لیکن بہتر طریقہ، افضل طریقہ یہ ہے کہ جیسے آپ قربانی کے گوشت کے 3 حصے کرتے ہیں، ایک اپنے لیے، ایک دوست و احباب کے لیے، ایک غرباء فقراء کے لیے، اسی طریقے سے عقیقے گوشت کے بھی 3 حصے کر لیجئے، ایک اپنے لیے، ایک اپنے دوست و احباب کے لیے، ایک غرباء فقراء کے لیے، بنا کر کے کھلا دیجئے یا آپ کچا تقسیم کر لیجئے، لیکن ایسا نہ ہو کہ آپ مالداروں کو بلا لیں اور غریبوں کو چھوڑ دیں، اسی لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے کھانے کو برا کھانا کہا ہے کہ جس میں مالداروں کو بلا لیا جائے اور صرف غریبوں کو چھوڑ دیا جائے۔ اسی طریقے سے عقیقے کے جانور کے لیے تمام وہی شرطیں ہیں جو شرطیں قربانی کے جانور کے لیے ہیں، اور جو عمر قربانی کے جانوروں کے لیے ضروری ہے وہی عمر عقیقے کے جانوروں کے لیے بھی ضروری ہے۔ ایک مسئلہ ہمارے یہاں پر یہ مشہور ہے کہ عقیقے کا گوشت ماں باپ، دادا دادی، نانا نانی نہیں کھا سکتے، یہ بات غلط مشہور ہے۔ عقیقے کا گوشت ماں باپ بھی کھا سکتے ہیں، دادا دادی بھی کھا سکتے ہیں، نانا نانی بھی کھا سکتے ہیں۔ دوسرا مسئلہ آتا ہے کھال کا۔ کھال آپ خود بھی استعمال کر سکتے ہیں، وہ کھال غریبوں کو بھی دے سکتے ہیں، وہ کھال اپنے مالدار دوستوں کو ہدیتاً بھی دے سکتے ہیں، لیکن اگر آپ نے کھال کو بیچ دیا تو اس کی قیمت کا اب صدقہ کرنا ہی ضروری ہے۔ آپ اس کو اپنے کام میں نہیں لا سکتے اور اپنے مالدار دوستوں کو نہیں دے سکتے۔ دوسرے نمبر پر حدیث میں آیا ہے کہ بالوں کا حلق، بچے کے بالوں کا حلق کرایا جائے، بالوں کو منڈوایا جائے۔ بزرگان محترم 2 چیزیں ہیں، ایک ہے بالوں کا منڈوانا، ایک ہے بالوں کا کتروانا۔ دونوں میں افضل جو ہے وہ بالوں کا منڈوانا ہے۔ کیوں؟ حضرات علماء نے لکھا ہے کہ بالوں کے منڈوانے میں 3 حکمتیں ہیں۔ پہلی حکمت تو یہ کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے سر پر میل کچیل ہوتا ہے، اس کے سر پر گندگی کے بال ہوتے ہیں۔ جب آپ بالوں کو منڈوائیں گے تو منڈوانے کی صورت میں سر پر جو میل کچیل ہوتا ہے وہ دور ہو جاتا ہے۔ دوسری حکمت حضرات علماء نے یہ بیان فرمائی ہے کہ بالوں کو منڈوانے میں جو سر کے اندر مسامات ہوتے ہیں وہ کھل جاتے ہیں اور اس کی وجہ سے بخارات نکلتے ہیں، جس کی وجہ سے بینائی کے اندر اضافہ ہو جاتا ہے، بچے کی سونگنے کی قوت کے اندر اضافہ ہوتا ہے اور سننے کی قوت کے اندر اضافہ ہو جاتا ہے۔ اور تیسری حکمت حضرات علماء نے یہ بیان فرمائی ہے کہ پیدائش کے جو بال ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ کمزور ہوتے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے جب آپ بالوں کو منڈوائیں گے تو جو نئے بال نکلیں گے وہ بال طاقتور ہوں گے، قوت والے بال ہوں گے، اس لیے کتروانے کے مقابلے میں منڈوانا افضل ہے۔ جب سر کے بالوں کو منڈوا دیا جائے بچوں کے تو سر پر خوشبو لگا دی جائے اور بالوں کو دفن کر دیا جائے، نالی میں ڈالنا جائز نہیں ہے۔ اسی طریقے سے سر کے بالوں کے برابر چاندی یا چاندی کے برابر قیمت صدقہ کر دی جائے۔ لیکن اگر بچے بڑے ہیں اور بڑے ہونے کے بعد آپ عقیقہ کر رہے ہیں تو سر کے بالوں کا کیا حکم ہے؟ بزرگان محترم، اگر بچی ہے، آپ بڑی بچی کا عقیقہ کر رہے ہیں تو آپ اس کے سر کے بالوں کو منڈوانا جائز نہیں، لیکن اگر بچہ ہے تو آپ کے اختیار ہے، آپ منڈوانا چاہیں منڈوا لیں اور نہ منڈوانا چاہے تب بھی اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ بزرگان محترم، ہمارے یہاں ایک دستور یہ ہے کہ جب عقیقہ کیا جاتا ہے تو عقیقہ کرنے کے بعد جب کھانا کھلایا جاتا ہے تو وہاں پر لوگ کرسی بچھا کر کے بیٹھ جاتے ہیں۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ عقیقہ ایک عبادت ہے اور عبادت کو عبادت کے طریقے پر کریں گے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر کریں گے تبھی اس کا فائدہ ہے۔ اور اگر آپ رسم و رواج کے طریقے پر کر رہے ہیں، آپ کی نیت عبادت کی نیت نہیں ہے، تو پھر ایسے عقیقے سے کوئی فائدہ نہیں۔ اس لیے کرسی بچھا کر بیٹھ جانا، لوگوں سے پیسے مانگنا، یہ تو ایسا ہو گیا جیسے ہوٹل میں لوگ جا رہے ہیں، کھانا کھا رہے ہیں، جیسے کوئی بھکاری بیٹھ جاتا ہے اور پیسے مانگتا رہتا ہے، بس یہ طریقہ اور ہے، وہ طریقہ اور ہے۔ بزرگان محترم، اس سے احتراز کیجئے اور اس سے بچیے، اور
عقیقہ بعض حضرات علماء کے نزدیک واجب ہے، بعض حضرات علماء کے نزدیک سنت موقدہ ہے، اور ہمارے علماء حنفیہ کے نزدیک 3 قول ہیں۔ بعض حضرات علماء فرماتے ہیں کہ مستحب ہے، بعض حضرات علماء فرماتے ہیں کہ مباح ہے، اور بعض حضرات علماء نے اس کو بدعت بھی کہا ہے، لیکن صحیح قول ہمارے نزدیک یہ ہے کہ عقیقہ مستحب ہے۔ بزرگان محترم، عقیقے کے اندر بہت ساری فضیلتیں ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن لوگوں کو وسعت دی ہے، حیثیت دی ہے، ان لوگوں کو اپنے بچوں کی طرف سے عقیقہ کرنا چاہیے، لیکن شرط یہ ہے کہ عقیقے کی طاقت اور قوت ہو۔ لیکن اگر کوئی آدمی قرض لے کر عقیقہ کر رہا ہے تو شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی کہ آپ قرض لے کر کے عقیقہ کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے بھی عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے، اور آپ حضرات کو بھی عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ البتہ اس سلسلے میں ایک بات یاد رکھنے کی یہ ہے کہ جانور پہلے ذبح کیا جائے یا سر کے بالوں کو پہلے؟ بہت سے لوگ پوچھتے ہیں، معلوم کرتے ہیں۔ بزرگان محترم، آپ کو اختیار ہے، آپ جانور پہلے ذبح کر لیں، بال بعد میں منڈوا لیں، یا پہلے بال منڈوا لیں بعد میں ذبح کر لیں، لیکن بہتر اور افضل طریقہ یہ ہے کہ پہلے جانور ذبح کیا جائے اور بعد میں بالوں کو منڈوایا جائے۔ آخر میں ایک بات، بہت سے لوگوں کو دیکھا گیا کہ وہ جانور ذبح کرنے کے بجائے عقیقے کے نام سے غریبوں کو، فقیروں کو، یا اہل مدارس کو، مدرسے والوں کو نقد رقم دے دیتے ہیں۔ بزرگان محترم، اگر آپ نے نقد رقم کسی کو عقیقے نیت سے دی تو عقیقہ ادا نہیں ہوگا۔ عقیقے میں جانور کا ذبح کرنا ضروری ہے، اس لیے کہ عقیقہ کس کو کہتے ہیں؟ عقیقے کا مطلب یہ ہے کہ بچے کی خوشی میں بچے کی طرف سے خون بہانا، جانور کو ذبح کرنا، اس کا نام عقیقہ ہے۔ اگر آپ نے نقد رقم دے دی تو بہرحال صدقے کا ثواب ملے گا، امداد کا ثواب ملے گا، لیکن عقیقہ ادا نہیں ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔